سر جی یہ جملہ آپ نے شاید سنا ہو کہ اگر آپ نے جیتنا ہے تو آپ کو جنگ لڑنی ہوگی، جنگ لڑ کر اس جنگ میں گھسنا ہوگا، اور جنگ گھس کر اس مقابلے کو جو ہے نا جیتنا ہوگا، دوسروں کو ہرانا ہوگا اور اپنے آپ جو ہے نا اپنے آپ کو جتانا ہوگا۔ تو کتنی مشکل یہ مرحلے ہوتے ہیں کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف لڑتا ہے صرف کس لیے؟ جیتنے کے لیے، صرف جیتنے کے لیے۔ جیت کی لگن ایسی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں اپنے دشمنوں کو بھی مٹانے کے لیے جو ہے نا لگا رہتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ ایک جذبہ، یہ ایک جنون، یہ ایک ہمارے اندر یہ جس کو جیت کی لگن لگ جاتی ہے نا کہ میں نے بس جیتنا، پھر نہیں وہ پیچھے دیکھتا میرے پیچھے کیا معاملہ چل رہے ہیں، میں نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، میرے اوپر کتنی مشکلات آئیں، وہ نہیں دیکھتا۔ اسے صرف ایک ہی چیز کی پرواہ ہے، اسے سنبھلے ایک ہی چیز کی لگن ہے، جیت کی لگن۔ کیسے جیتنا ہے، کیسے نہیں جیتنا۔ تو میں جو کہنا چاہتا ہوں اس مرحلے پر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیت کی لگن ہو، لیکن جیت کی لگن ایسی لگن ہو کہ وہ جیت دوسروں کو فائدہ دے دے، وہ جیت دوسروں کو فائدہ دے دے، وہ جیت ایسی جیت ہو کہ دوسرے لوگ اس جیت سے فائدہ اٹھا لیں۔ کیونکہ انسان سب کچھ اپنے لیے کرتا ہے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، سب کچھ اپنے لیے کرتا۔ کیا کسی نے کبھی دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو گزارا ہے؟ جی واقعی گزارا ہے۔ بہت سے ایسے خاص بڑی بڑی شخصیت، بڑے بڑے عہدے والے دوسرے لوگوں کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی تو بہتر کرتے ہی کرتے ہیں لیکن دوسروں کی زندگی کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ تو اس دنیا میں اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے لیکن دوسروں کے لیے نہ کوئی جیتا ہے۔ تو جینا ہے تو دوسروں کے لیے جیئیں، مزہ ہی تب ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں بہت ہی حسد کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، بہت ہی جانا حسد کرنے والے ہوں گے، نہ شکری ہوں گے، ٹھیک ہے، کم تری احساس کم تری ہوگی ان لوگوں کے اندر۔ بہت سے ایسے معاشرے کے اندر انسان ہیں جو اس وجود میں ہیں اور اپنی اس وجود کے ساتھ ساتھ نہ شکری کر رہے ہیں۔ پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی نعمتوں کا نزول کیا لیکن پھر بھی ناشکری کر رہے ہیں۔ کیوں ناشکری ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ حسد کر رہے ہیں دوسروں کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دے دیا، ہم ادھر کی ادھر ہی ہیں۔ تو ان کی محنت دیکھیں، ان کی پیچھے کی محنت دیکھیں، ان کا مقام کیسا تھا، ان کا رہن سہن کیسا تھا، وہ کیسے اس مقام تک آئے، ہم ادھر کیوں ہیں، ہم وہاں کیوں نہیں ہیں۔ یہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں انسان کے ذہن میں، لیکن انسان کو کچھ چاہیے کہ اپنی اس سینس کو استعمال کرے کہ ہم کیسے جو ہے نا اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ پہنچ تو سکتے ہیں لیکن ہم غور کریں کہ ہم کیوں نہیں پہنچے، ہمارے اندر کون سی کمی تھی، یا ہمارے اندر کون سی ایسی کوتاہی تھی یا ایسی غلطی تھی کہ ہم اس غلطی کو بار بار دہرا رہے تھے جس کی وجہ سے ہم اس مقام تک نہیں پہنچے۔ بہت سی باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ایسے کسی پر تنقید کر دینا یا ایسے کسی کے خلاف باتیں کر دینی، ایسے یہ معاملات نہیں چلتے دنیا کے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے ہر ایک انسان کو اپنی عزت کی فکر ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی لوگ بڑے بڑے ہیں ان کو جو ہے نا صرف یہی ہے کہ لوگ ہماری عزت کرے، ہماری واہ واہ ہو، ٹھیک ہے۔ آج کل تو جو غریب سے غریب طبقہ بھی ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ بس میری عزت ہو، اگرچہ میں ہزاروں لٹا دوں، ٹھیک ہے، اگرچہ غریب ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بس میری عزت داغدار نہ ہو۔ تو عزت کی جو نا فکر سب کو ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بچے کو بھی عزت کی فکر ہوتی ہے کہ لوگ میری عزت کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے نا اگر کسی کے سامنے اپنی اولاد کی بے عزتی کر دے کسی کے سامنے تو برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ معاشرے اس طرح کا آگے ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو جو نا اسی طرح سجا لیا ہے، بس عزت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا چاہیے، اور قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے بس کود پڑے، میں ایسے نہیں ایسے کر لوں گا، ایسے نہیں ایسے، تو ایسے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ پورا پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کسی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ وہ شخص کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کرنے دو جو کر رہا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔ وہ یہ ذہن میں ہو کہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے گا۔ ہم اس دنیا میں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے۔ دنیا پتہ نہیں یہ زندگی کتنی ہے، کب تک ہم نے رہنا ہے، کب تک ہماری سانسیں چلنی ہے، کب تک ہماری سانسیں نہیں چلنی۔ تو یہ معاملات، یہ بہت ہی سخت معاملات ہوتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے،
ہمارے ذہنوں میں صرف ایک ہی دھن سوار ہے، بس پیسہ پیسہ پیسہ۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ کئیوں کے پاس پیسہ ہے لیکن لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، عزت نہیں ہے۔ سر جی، عزت ان کی ہوتی ہے جو دوسروں کی عزت کرتے ہیں۔ جب آپ نے حسد کرنا ہے، جب آپ نے ناشکری کرنی ہے، آپ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کر کے دیکھیں تو آپ کو ایسے ایسے جو ہے نا اسرار آپ کے سامنے آئیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے ایسے اسرار کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایسی ایسی قوتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ نے کبھی بھی نہیں، ان کا آپ کے ذہن میں خیال بھی نہیں آگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار۔ بہت کچھ ہوگا لیکن صرف اور صرف وقت لگتا ہے۔ یہ سب چیزیں وقت مانگتی ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ بس ابھی سے مجھے سب کچھ مل جائے، بس 2-3 گھنٹے میں ایسے پوری دنیا میں بدل کے رکھ دوں، ایسے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ساری زندگی 63 سال زندگی ساری کی ساری اسلام کے لیے وقف کر دی تھی، صرف اسلام کی سربلندی کے لیے، تب جا کے یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا تھا۔ اس وجہ سے بہت ہی معاملہ دیکھنے پڑتے ہیں، تو اس معاملات کو جو ہے نا ادھر ہی سمیٹتے ہیں۔